السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ باتوں کا جواب نہیں دیتے؟ کس نے کہا ہے یہ کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ کس نے کہا ہے کہ وہ ہم سے دور ہیں؟ کس نے کہا ہے آخر کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں دے گا۔ ہم مانگ کر تو دیکھیں ان سے۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، اور کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ رات کے اس عظیم وقت میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت ہر دعا قبول ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ سے کہیں اور اپنے ایک خوبصورت دعا کا انتظار کریں۔ یقین کیجئے آپ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور جانتے ہیں تہجد کا مطلب ہی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے۔ بات صرف نیت کی ہے۔ کسی کی تہجد کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھلی دعوت ہے جس میں وہ اپنے بندوں کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کریں اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، الفاظ زبان پہ ٹھہرتے ہی نہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں مجھے، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری سی دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا تھا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں رہی کہ یہ کہہ سکوں کہ اللہ پاک آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے میرا۔ یہ ذرا ذرا بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپکپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی تھی مجھے کہ کچھ مانگ سکوں میں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتی نہیں تھی کبھی، وہ سمجھ لیتا ہے۔ میری کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پہ آ کے رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان سے کہتا ہے نا، وہ زبان بھی وہ سن لیتا ہے۔ جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا نا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی پکار کو رد کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری صدا کو وہ نظر انداز کر دے؟ اور تہجد کے وقت خاموش آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے اور ادھر معجزے۔ جب اللہ تعالیٰ دل میں اتر جاتا ہے نا، تو پھر وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ آپ سوچتے ہیں کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہیں، لیکن دراصل وہ درد تو محض ایک ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے جسے ہنساتا اور رلاتا اللہ رب العزت ہے، ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی وہی ہے۔ اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کر سکے۔ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں ملا وہ آپ کو عطا کر دیا جائے۔ تہجد میں مانگی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی وہ کبھی نہ کبھی مل جایا کرتا ہے، یا پھر اس سے بہتر چیز آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں دل سے آتی ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔
ویسے بھی رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو بیمار ہو اور شفا تندرستی مانگے اور میں اس کی بیماری دور کر دوں؟ کیا ہے کوئی ایسا جو رزق کا سوال کرے، میں اس کی تنگ دستی دور کر دوں، اس کے رزق میں اضافہ کر دوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے مانگ جو مانگنا ہے، تو پھر آپ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے، تو پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں ہے آپ کو؟ وہ تو آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب آپ اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو بھلا اس پر کیسی بے یقینی جو آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیں۔ عرش پر کن کہہ کر ساری دنیا کو آپ کا وسیلہ بنا کر آپ کو نواز نہ دے تو کہیے گا۔ جب تہجد کے وقت کن کی فریادیں کی جاتی ہیں نا تو فایا کن کی نوازشیں کر دی جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ آنسو بھی پڑھ لیتا ہے۔ اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کریں۔ ایک بار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا انہوں نے اپنی خلوت رحمان کے نام کر دی تو اس نے انہیں اپنے نور سے منور کر دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں آپ تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے نا تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا میں نے بہت پہلے مانگی تھی، آپ کو یاد تھی اب تک؟ ایک دن آپ ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہیں گے جو آپ اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس سب ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں بھی نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایک ایسا پردہ ہے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے تاکہ نہ آپ کے مانگنے میں مشکل آئے اور نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ فرض نمازیں محبت کی دین ہوتی ہیں، مگر تہجد کا سجدہ وہی کرتا ہے جس نے عشق کیا ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے نا تو یہ جان لیں کہ اس نے آپ کے لیے عشق کو چن لیا ہے، یعنی آپ کے لیے خود کو چن لیا ہے، اور اس نے آپ کے لیے فریاد پر کن کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ اور اگر آپ کے نصیب میں بہتر ہوا تو آپ کے تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کی آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ روتے ہیں، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ تہجد اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا ایک خاص وقت ہے جہاں ہم اپنے دل کی بات اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ سنیں، بات تہجد کی ہے نا تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کا وقت اپنے روٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو منانے کا وقت ہے، اپنے دل میں چھپی تمام دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ تعالیٰ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے کہ وہ سونے والوں کے لیے دعا کریں، ملنے والوں کو چاہیے کہ بچھڑنے والوں کے لیے دعا کریں، جو کامیاب ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ ہارنے والوں کے لیے دعا کریں، محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ جو نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔
اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔